سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل صحابی کون تھے جن کی شہادت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی تھی؟ جواب ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا اس کی لمبائی کتنی تھی؟ جواب ہے بعض نے 10 ہاتھ اور بعض نے 12 ہاتھ بیان کی ہے۔ بتائے سلطان الحدیث کن کو کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلطان الحدیث کہتے ہیں۔ تہجد کے لفظی معنی کیا ہیں؟ نیند توڑ کر اٹھنا۔ سوال ہے حبشی حضرت نوح علیہ السلام کے کس بیٹے کی نسل میں سے ہیں؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی نسل سے حامی حبشی پیدا ہوئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے دعوت حق کن علاقوں میں دی؟ ہاران میں۔ حضرت عبد المطلب کی کتنی بیویاں تھیں؟ حضرت عبد المطلب کی 5 بیویاں تھیں۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے تقریباً 3000 سال بعد پیدا ہوئے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ قرآن پاک میں ابلیس کا ذکر کتنی جگہوں پر آیا ہے؟ 10 جگہوں پر۔ سوال ہے کس اسلامی ملک کی قومی زبان انگریزی ہے؟ جواب ہے نائجیریا اسلامی ملک ہے اور اس کی قومی زبان انگریزی ہے۔ سوال ہے کلمہ استغفار کس کلمے کو کہتے ہیں؟ جواب ہے 5واں کلمہ۔ مصر کی خواتین نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے اور سیب کاٹتے ہوئے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھیں تو ہوش آنے پر کیا کہا؟ یہ نور کا پتلا فرشتہ ہے۔ عربی زبان کتنے مسلم ممالک کی قومی زبان ہے؟ 26 ملکوں کی۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو عرب کا دماغ کا لقب دیا تھا؟ جواب ہے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے العزیز کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے عزت والی کتاب۔ سوال ہے اہل طائف کس بت کی پوجا کرتے تھے؟ جواب ہے لات کی۔ سوال ہے پہلے اسلامی کمانڈر سپہ سالار کون تھے؟ جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے جنگ فراز میں مسلمانوں کا مقابلہ کس فوج سے ہوا؟ جواب ہے عراق، شامی اور رومی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں کی تعداد بتائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ سوال ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ کس زبان میں کیا تھا؟ جواب ہے فارسی زبان میں۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام بتائیں۔
जवाब है इमरान। कयामत को जो देखना चाहे वो इन सूरतों को पढ़ ले। आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद किन सूरतों से थी? सूरह तकवीर, सूरह अनफितार, सूरह अनशिकाक। सवाल है, किस नबी ने अपनी कौम के लिए बदुआ की? जवाब है हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने। मदनी सूरतें खास तौर पर क्या बयान करती हैं? माशरती और मजहबी कवानीन। सवाल है, वो कौन से नबी हैं जिन्होंने अपनी खतना खुद की? जवाब है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 80 साल की उम्र में अपनी खतना खुद की। सवाल है, इस्लामी रियासत के बानी का नाम क्या है? जवाब है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी बार कितने दिन का इत्तिकाफ किया? 6 दिन का। सवाल है, बनी इसराइल के सबसे पहले और सबसे आखिरी नबी कौन थे? जवाब है, बनी इसराइल के सबसे पहले नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और सबसे आखिरी नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। जन्नत की लाठी किसे कहते हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा मुबारक को। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किस इल्म में बरतरी हासिल थी जिसमें फरिश्ते भी ला इल्म थे? इल्मुल अस्मा। हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह किससे हुआ? उतबा बिन अबू जहल से। सवाल है, फिरौन की शर्मनाक पैदाइश का राज क्या है? जवाब है, फिरौन से मुतालिक एक तवील साइंसी तहकीक के बाद अब इसकी असलियत दुनिया के सामने आ गई है, क्योंकि माहिरीन आसार कदीमा, तारीख दानों, साइंसदानों और माहिरीन ने मिलकर मिस्र शहर के अंदर फिरौन के मकबरों के शहर में मौजूद ढांचे पर जदीद टेक्नोलॉजी से और कंप्यूटर की मदद से 2000 जिस्मानी नक्कूश की मदद से इसके जिस्म खदोकाल की तस्वीर को तैयार किया तो मालूम हुआ फिरौन कदरे नाजुक जिस्म का मालिक था। इसका बायां पांव टेढ़ा था। बीमारी और कमजोरी की वजह से वो छड़ी के सहारे चलता था। इसके माँ बाप के DNA के नमूनों से यह साबित हुआ कि इसके माँ बाप आपस में बहन भाई थे। माहिरीन का कहना है कि फिरौन की जिस्मानी कमजोरी की वजह भी यही थी कि इसके माँ बाप में दरअसल बहन भाई का रिश्ता था और यही फिरौन की पैदाइश का एक शर्मनाक राज है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कितने साल हुकूमत की? 10 साल 5 माह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस वक्त मिस्र में दाखिल हुए तो उस वक्त मिस्र में किस खानदान की हुकूमत थी? हक्सूस खानदान की हुकूमत थी। कुरान मजीद में किस पैगंबर के बारे में कहा गया है कि वो मेहराब में खड़े होकर नमाज पढ़ते थे? हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। किस मशहूर फिकिया ने कैद खाने में वफात पाई? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने। कौन सा फरिश्ता जो कुरान का हाफिज है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। वहशी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस चचा को शहीद किया? हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो को।
سوال ہے اس جنگ کا نام بتائیں جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شرکت نہیں کی۔ جواب ہے جنگ تبوک۔ امہات المومنین میں سب سے کم احادیث کس نے روایت کی ہے؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے کم احادیث روایت کی ہیں۔ بتائیں کس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال سے تشبیہ دی تھی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سوال ہے جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا اس کو اندھا کنواں کیوں کہتے ہیں؟ جواب ہے یہ کنواں اوپر سے تنگ اور نیچے سے کشادہ تھا، اس لیے اس میں اندھیرا رہتا تھا۔ 6 مہینے سے زیادہ اگر کوئی تسبیح پڑھی جائے تو انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جو انسان طویل عرصے تک مثال کے طور پر 2 یا 3 سال تک تسبیح کرتا ہے تو پھر اس کی تسبیحات پاورفل ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص 3-4 تسبیحات روزانہ کرتا ہے 3-4 سال سے تو وہ تسبیحات اس کے ارد گرد نور کے حفاظتی پیلرز بن جاتی ہے۔ انسان کو ان تسبیحات کا آسرا ہو جاتا ہے، انسان کی بلائیں ٹلتی ہے۔ مختصر یہ کہ زیادہ تسبیحات کرنے والے انسان کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور وہ انسان کبھی بھی ڈپریشن میں نہیں رہتا۔ ہو سکتا ہے انسان پر کوئی نہ کوئی پریشانیاں آ جائیں مگر وہ انسان اللہ کی مدد سے ان پریشانیوں کا سامنا کر لے گا، لیکن وہ کبھی بھی پاگل پن یا ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کس تاریخ کو آسمان پر اٹھائے گئے؟ 10 محرم الحرام کو۔ سوال ہے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ بن ولید کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ جواب ہے بنو مخزوم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کون سی جنگ لڑی گئی؟ جنگ صفین۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر چلہ لگوانے کے بعد اللہ پاک نے کیا چیز عطا فرمائی؟ جواب ہے توریت مقدس۔ سوال ہے قرآن مجید میں کتنے اسما ہے جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے؟ جواب ہے قرآن مجید کے 55 اسما کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ سوال ہے کس خلیفہ نے نہر ابو موسیٰ بنوائی؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے کون سے پیغمبر اپنی رسالت کے لیے مشہور ہیں؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے نماز عشاء کا حکم قرآن مجید کی کس سورت میں آیا ہے؟ جواب ہے سورہ ہود میں۔